بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی 11 اور 12 نمبر آیت پر بات کرتے ہیں۔ ارشاد باری ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان کو، لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو، قالوا، کہنے لگتے ہیں، انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، الا انہم هم المفسدون، خبردار بے شک وہی فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن وہ محسوس ہی نہیں کرتے، وہ شعور ہی نہیں رکھتے۔ قرآن حکیم کی ان دونوں آیات میں منافقین کا ذکر ہوا کہ منافقین کی روش کیا ہے، وہ زمین میں فساد بپا کرتے ہیں، اور یہ کہنے والا ان کو کون ہے؟ اس پر مفسرین کی 3 آراء ہیں۔ پہلی رائے یہ کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، دوسری یہ کہ رسول کریم علیہ السلام نے، اور تیسری رائے یہ کہ مومنوں نے، کہ ان سے کہا گیا زمین میں فساد نہ کرو۔ فساد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فساد عربی زبان میں مثلا گوشت گل سڑ جائے اور اس میں بدبو پیدا ہو جائے، تعفن پیدا ہو جائے، تو اس کے لیے عرب لوگ لحم فاسد کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی معاشرے اور سوسائٹی کے اندر اس قسم کی حرکات کی جائیں کہ سوسائٹی اور معاشرے کا امن برباد ہو جائے، سکون برباد ہو جائے، تو اس کے لیے فساد کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قرآن حکیم نے اس کو مختلف معانی میں استعمال کیا۔ سورہ بقرہ کی آیت 205 میں کھیتی اور نسل کو تباہ کرنے کے لیے، اور سورہ آراف کی 85 آیت میں ماپ تول میں کمی کرنے کے لیے، اور سورہ نمل کی 34 آیت میں صالح نظام کو درم برم کرنے کے لیے، سورہ یوسف کی 73 نمبر آیت میں جرائم کا اندھا دھند ارتکاب کرنے کے لیے، سورہ آراف کی 74 آیت میں معاشرے میں ناہمواری پیدا کرنے کے لیے، سورہ قصص کی 4 نمبر آیت میں لوگوں میں تفرقہ بازی پیدا کرنے، اور سورہ شعراء کی 151 اور 2 آیت میں دولت کی تقسیم اور دولت کی پیدائش میں ناہمواری کے لیے، اور سورہ بقرہ کی 31 آیت میں فضول خرچی اور خون ریزی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا۔ گویا فساد فی الارض سے مراد امن کو برباد کرنا، کھیتیوں کو برباد کرنا، نسلوں کو برباد کرنا۔ قرآن مجید نے کہا کہ لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو۔ یہ سارے کام کرنا کن لوگوں کی خصلت ہے؟ یہ کام منافقین کرتے ہیں، جن کے دلوں کے اندر نفاق کی بیماری ہے۔ لیکن اس کے برعکس آپ مسلمانوں کا رویہ اور مسلمانوں کا کردار دیکھیں کہ مسلمان کی تعریف کیا ہوتی ہے، مسلمان کون ہوتا ہے۔ اس پر میں جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا حوالہ دوں گا کہ رسول کریم علیہ السلام نے مسلمان کس کو کہا؟ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ گویا مسلمان معاشرے کے اندر امن کا علم بردار ہوتا ہے، امن کا پیغام وہ عام کرتا ہے، وہ فساد فی الارض بپا نہیں کرتا، اور فساد فی الارض کی نفی کرتا ہے، وہ نفرت کرتا ہے فساد فی الارض سے۔ وہ مسلمان ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ کتنی خوبصورت تعریف ہے مسلمان کی۔ تو قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی 11 نمبر آیت میں کہا گیا کہ زمین میں فساد نہ کرو۔ ایک تو یہ کہ منافقین کی خصلت یہ کہ وہ فساد فی الارض کرتے ہیں، اور دوسرا جس وقت ان کی غلطی کی ان کو نشاندہی کی جائے تو کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی اپنی غلطی کو تسلیم ہی نہیں کرتے، اپنے گناہ کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ جس وقت کوئی شخص اپنی غلطی کو، اپنے گناہ کو تسلیم ہی نہ کرے
تو وہ توبہ کی طرف کیسے آئے گا؟ حالانکہ جب انسان غلطی کو تسلیم کرے تو انسان پھر اصلاح کی طرف بڑھتا ہے۔ دادا مرشد کریم حضرت لالا جی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کی اس وقت آدھی اصلاح ہو جاتی ہے جب وہ اپنی غلطی کو تسلیم کرے۔ جس وقت انسان اپنی خطا کو تسلیم کر لے تو پھر توبہ کی طرف جاتا ہے، اور جب توبہ کی طرف جاتا ہے اور صدق دل سے توبہ کرتا ہے تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ لیکن منافقین کی روش قرآن حکیم نے بیان کی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، وہ اپنی غلطی تسلیم ہی نہیں کرتے۔ اب اس پر قرآن مجید نے کیا کہا؟ سورہ بقرہ کی 12 نمبر آیت ملاحظہ ہو، الا انہم ہم المفسدون، خبردار بے شک پکے وہی فسادی ہیں، ولیکن لا یشعرون، انہیں شعور نہیں، انہیں سمجھ نہیں، وہ محسوس ہی نہیں کرتے، گویا ان کے اندر سینس نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں منافقین کے شر سے محفوظ فرمائے، اور جو مسلمان کا رویہ رسول اللہ علیہ السلام نے بتایا کہ وہ اپنی زبان اور ہاتھ سے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، وہ اس سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوتے ہیں۔ اللہ ایسا ہی رویہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ سورہ بقرہ کی اگلی آیات کے ساتھ پھر جلد حاضر ہوں گے۔ اتھینٹک اسلامک نالج کے لیے دیکھتے رہیے نور وحی یوٹیوب چینل۔ پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔